دوسرا حصہ، قریش کے سردار خانہ کعبہ کی صفائی خود کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ ایام حج میں اپنے بہترین جانور تک ذبح کر دیا کرتے تھے تاکہ حاجیوں کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ قصی نے اس سلسلے میں کچھ کام خود کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ قصی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایام حج میں مزدلفہ میں مشعر الحرام میں روشنی کا انتظام کیا، سقایا حاجیوں کو پانی پلانا، اور رفادہ حاجیوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، یہ کام اپنے ذمے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم نے اسی منصب رفادہ اور سقایا کو نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ایک سال مکہ معظمہ میں قحط پڑ گیا۔ آپ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر اونٹوں پر لاد کر ایام حج میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹوں کے شوربے میں ڈال کر سرید بنایا اور زائرین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ اس دن سے ان کو ہاشم روٹیوں کو چورا کرنے والا کہنے لگے۔ ہاشم بہت مالدار تھے۔ حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ اپنے سے زیادہ کثیر خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ کے خاندان قریش اور بعد ازاں بنو ہاشم کی اس خدمت کی شہرت پورے عرب میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی خدمت کی وجہ سے ان کو پورے عرب میں عزت اور شہرت سے نوازا تھا، اور اسی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی تجارت میں برکت عطا کر دی تھی۔ بھوک اور افلاس کی زندگی گزارنے والے لوگ اس گھر کی خدمت کی وجہ سے پورے عرب میں خصوصی اعزاز و اکرام کے مالک ہوئے۔ رسول اللہ جب تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کی خدمت اور اللہ پاک کے مہمانوں کی ضیافت کے ان مناسب کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس میں مزید بہتری فرمائی۔ آپ کے آخری حج کا واقعہ ہے کہ بنو عبد المطلب قریش قبیلے میں سے خالص آپ کا خاندان، جن کے حصے میں حج کی مختلف خدمات میں سے پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی، وہ اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حجاج کرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صحابی پانی کھینچنے کی کوشش کرتا، اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرف بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ پاتا۔ چنانچہ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر کہیں سارے لوگ پانی بھرنے نہ لگ جائیں، آپ نے اس کام کو نہیں کیا۔ حاجیوں، عمرہ ادا کرنے والوں اور زائرین کی خدمت کرنا ایک ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک رزق، مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتے ہیں، انسان کی عزت و عظمت میں اضافہ فرماتے ہیں، جیسے کہ قریش کی حیثیت خالص اس گھر کی خدمت کے مرہون منت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی اس کام کو عظیم سمجھا جاتا تھا، اور آپ کی آمد کے بعد بھی آپ کی ذاتی خواہش رہی کہ اس عظیم خدمت کو سر انجام دیں۔ حرم پاک اور یہ مقدس جگہیں اسلام کے شعائر میں سے ہیں، ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان کے احترام میں سے ہے کہ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کی جائے۔ ان کی زیارت کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ان کی خدمت کرنے والے لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ زیارت و عبادت میں برابر کے شریک ہوتے ہیں جو حج اور عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نیکی کے کام میں دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ اس نیکی میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی موقع ملے اس کو اعزاز سمجھنا چاہیے۔ حج و عمرہ کرنے والوں کی خدمت کا یہاں کوئی موقع ملے یا وہاں جا کر اس کو غنیمت سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Like, share and subscribe.